بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر مومن کا ہتھیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطی آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مغرب کے فرض سے پہلے سنت کی 2 رکعت پڑھا کرو۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اسے لازمی سمجھ کر بیٹھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی خوراک حلال رکھو، تمہاری دعا قبول ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت نرمی اور کشیدہ دلی کا مظاہرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اسے نیک نیتی سے لینے والے کے مال میں برکت ہوتی ہے، جبکہ دل کے لالچ کے ساتھ لینے والے کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائے۔ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پکی قبریں بنانا منع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس پر بیٹھنے اور ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 جگہ پر جھوٹ جائز اور حلال ہے۔ ایک یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، تیسرا لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔